سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ کیا شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کیا شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے؟ بلکہ میں اس سوال کو ایسا دہراؤں گا کہ ایک صاحب مجھ سے ایک بار کہنے لگے کہ شریعت میں گھر جمائی کی اجازت ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر جمائی تھے. میں نے کہا سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ اپنے مفاد کے لیے پوائنٹس نکال کے لاتے ہیں. کبھی یہ استدلال شریعت کے دوسرے نکات میں نہیں کیا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے فرائض اور اس کے مسائل میں کہ کیسا نکالنا. یہاں برابر اپنا مفاد سمجھ میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہے نا تو بولے وہ گھر جمائی تھے تو گھر جمائی بننا جائز ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز، اگر کوئی سسر اتنا بوڑھا ہے، اتنا اپاہج ہے، اتنا پریشان حال ہے اور واقعی میں وہ داماد، اس کے بھی والدین جو ہے اس کو مطلب وہ آ کر اس کے گھر میں رہ سکتا ہے جس سے اس کی مدد ہو جائے، کچھ اس کی وہ ہو جائے، تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں حرام نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب جو گھر جمائی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے اوپر گرا ہوا رہتا ہوں، پالو، میرے کو رکھو، میرے بچوں کو پالو، تمہاری بیٹی کو بھی پالو. یہ گھر جمائی تو جائز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیسے گھر جمائی تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے تھے، ایک نئے وطن میں آئے تھے. آپ مصر کو چھوڑ کے مدین آئے تھے. نہ صرف یہ شہر کا فرق تھا بلکہ ملک اور تہذیب کا فرق تھا. مدین میں عرب تھے اور ظاہر سے موسیٰ علیہ السلام خفتی جو ہے علاقے میں رہے. گو یہ نسلاً جو ہے یہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نسل تھے، لیکن بہرحال خفتیوں میں رہے، پرورش وہاں پائی، پورا ماحول وہاں کا تھا. حتیٰ کہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتے تھے، خفتی زبان آتی تھی ان کی، فرعون کے پاس پلے تھے نا. تو نہ صرف سماج کا فرق تھا، زبان کا فرق تھا، علاقے کا فرق تھا، پورا ملک کا فرق تھا، تہذیب کا فرق تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، بہرحال تھوڑی تفصیلات رکھتے ہوئے آگے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آ کے مدین میں رکے تو اللہ رب العزت نے وہ واقعے کو بیان کیا. نکاح کے لیے بہت اچھی اس میں حکمتیں ہیں، یاد رکھیے قرآن کے واقعات بہت زبردست چیز ہوتی ہے، ان سے بہت حکمت ہے. والدین کے لیے بالخصوص نصیحت ہے اس واقعے کے اندر. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو واقعے میں آتا ہے کہ جو ہے کچھ لوگ تھے جو بعد میں آئے اپنی بکریوں کو لے کر اور انہوں نے پہلے پانی پلایا. حالانکہ کچھ عورتیں کھڑی تھیں جن کی بکریاں پہلے آئی لیکن بعد میں پانی پیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے نہیں تھے، ہونے والے تھے، لیکن انبیاء سلیم الفطرت ہوتے ہیں، نیک فطرت کے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہ ظلم، لڑکیاں پہلے آئی ہے، پانی ان کی بکریاں پئیں گے، یہ لڑکے کیسے پلاتے؟ جب آپ گئے تو ان چرواہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہ تو ہمارے علاقے کا بھی نہیں اور ہم کو سکھا رہا ہے آ کر انصاف اور فلاں، لڑ پڑے. موسیٰ علیہ السلام ظاہر سے اللہ کے نبی تھے اور انبیاء علیہ السلام بہت مضبوط انسان ہوتے، مکمل انسان ہوتے اور بہت زبردست طاقت ہوتی ہے. جب آئے تھے مصر سے تب بھی ایک مکہ مارا تھا تو ایک آدمی مر گیا تھا ان کے مار سے، صرف ایک آ کر تھوڑی دھکا وہ کیوں سب کو مار کے ہکال دیا، سب بھاگ گئے نکل. اس میں سے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو دو میں سے ایک بڑی تھی، مطلب وہ دو عورتیں تھیں، دو میں سے ایک بڑی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے ان عورتوں سے کہا تم پانی پلاؤ اپنی بکریوں کو پہلے. ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہمارے والد بڑے بزرگ ہیں. ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے، بڑے بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. ٹھیک، جو بوڑھے ہیں آپ اگر وہاں چلے تو بہتر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہارے آگے پیچھے تو نہیں چل سکتا اس لیے کہ تم لڑکیاں ہو، میں آگے چلتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، ورنہ میں پیچھے چلوں گا تمہارا جسم مجھے دکھیں گا، چونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے. تو کہا ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلیے. وہ لڑکیاں پیچھے چلتے رہی، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتائی. جب گھر گئے تو قرآن نے اس بڑی کا قول نقل کیا اور کہا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آدمی انہ قوی امین، یہ آدمی بڑا طاقتور امانت دار ہے. بس باپ نے اس خاتون کے اس ایک لفظ سے بھاپ لیا، بیٹی کا اشارہ کس طرف ہے، یہ لڑکا بہتر ہے، یہ لڑکا اس کو کہیں نہ کہیں بھاگ گیا ہے. انہ قوی امین، یہ لڑکا بڑا طاقتور اور امانت دار ہے، اے والد اس کو کیوں نہ رکھ لے. تب ان کے والد نے کہا کہ تم جو ہے چاہو تو میرے پاس یہاں رہو، میرے بکریاں چراؤ اس لیے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ رہو، اور چاہو تو پھر میری لڑکیوں میں سے کسی ایک سے نکاح بھی کر لو. تو یہاں یہ پتہ چلا اس واقعے سے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر کوئی اشارہ کرتے ہیں تو والدین اشارے کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ کہیں نہ کہیں سنجیدگی سے لے کے غلط ہے تو اس کو بتا دے، صحیح ہے تو اس میں آگے پہل کر سکتے ہیں. کہ تو اس لڑکی کا اشارہ تھا خالی، انہ قوی امین، یہ مرد بڑا طاقتور اور امانت دار ہے. باپ نے بھاپ گیا اس بات کو، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، معمولی انسان تھوڑی تھے. بھاپ گئے فوراً لڑکی کی اس بات کو اور کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نکاح کیا. لیکن نکاح کرنے سے پہلے کہا میں اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا اس شرط پہ کہ 8 سال میری بکریاں چرانا پڑیں گی تم کو. اب یہ گھر جمع ہی ہوا کیا؟ 8 سال بکریاں اور 8 پہ 2 سال چرا لو تو پھر یہ تمہارے طرف سے سمجھو یہ اضافی ہے، بونس رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی نکاح کرنے کے لیے، دیا، سروسز دی. پیسہ نہیں تھا نا، آپ تو خلاش آئے تھے نا، اپنے ملک سے بھاگ کر آئے تھے، سروسز دینا پڑی نا اس کے بدلے میں. 10 ایئرس کی سروسز بعد نکاح ہوا تو یہ کیا گھر جمائی ہوئی؟
تو لوگ کیسے اپنے مفادات نکالتے. تو بہرحال اگر گھر جوائی سے مراد یہ ہے کہ ایک سسر جو بوڑھا ہے, پریشان ہے, مسکین ہے, اور ایک داماد جو اپنے گھر سے پریشان ہے یا وہاں نہیں رہ سکتا یا دوسرے ملک میں ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے اور پھر وہاں رہ کر اس کی مدد کر کے اس کی مدد کے عوض کچھ لیتا ہے تو جائز ہے. لیکن گھر داماد سے مراد یہ گھر جوائی سے جا کے پڑ جاؤ اس کے آنکھ پہ بیچارے بوڑھے آدمی کے, بیٹی کو بھی پال لو اس کے اور اس کو بھی پال رہا, بچوں کو بھی پال رہا, یہ گھر جوائی کا سسٹم جو غیر مسلم و ہندوانہ ہے یہ شریعت میں کہیں بھی جائز نہیں ہے. مرد کمانے والا خود کمائے, سوائے مدد کے طور پر, ہیلپ کے طور پر. وہ اگر رہ لے یا اس کا سسر اس کے ساتھ رہ لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا.